آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم سیاسی محاذ پر ڈٹ گئے، اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کی قیادت کے پاس پہنچ گئے۔ چودھری برادران نے ڈٹ کر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کر دیا۔ اہم ملاقات بارے مزید جانتے ہیں لاہور سے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان سیاسی محاذ پر متحرک لاہور میں چودھری برادران کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ عمران خان کی چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، فواد چودھری، شفقت محمود، حماد اظہر، خسرو بختیار بھی شریک رہے۔ MNA صالح حسین، حسین الہی، راسخ الہی اور شافع حسین بھی ملاقات میں شریک رہے۔ عمران خان نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ شجاعت حسین نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ چودھری برادران نے ڈٹ کر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا۔ چودھری برادران نے کہا کہ 14 برس بعد شہباز شریف کو ہمارا خیال آ گیا۔ شہباز شریف کو کہہ دیا کہ عمران خان کو ہٹا نہ سکے تو وہ پہاڑ پر اور ہم زمین کے نیچے دھنس جائیں گے۔ ایسی چال کا کیا فائدہ جس کی کامیابی کا کوئی چانس ہی نہ ہو۔ چودھری برادران نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ کے ساتھ سیاست کریں گے، عدم اعتماد کی باتیں افسانے ہیں۔ ملاقات میں چودھری شجاعت حسین نے مہنگائی کا معاملہ بھی اٹھایا۔ سربراہ کاف لیگ نے کہا کہ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر رکھا ہے، اس پر بھی کچھ سوچیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی کی روک تھام کے لیے ہی پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں کو کم کیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم کے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کو سراہا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ صنعتوں کی بحالی کے پیکج میں پنجاب کو بھی شامل کیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، اس میں پنجاب کی صنعتوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے چودھری برادران کو چین اور روس کے دورے پر اعتماد میں لیا۔ عمران خان نے کہا کہ بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ روس نہ جائیں، میں نے کہا کہ اب دورہ ملتوی کرنا نامناسب ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے وزیر اعظم کے دورہ روس کی بھی تعریف کی۔ دورہ لاہور کے دوران وزیر اعظم سے پنجاب کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کی الگ الگ ملاقات ہوئی۔ عمران خان سے ساہیوال، بہاولپور، راولپنڈی اور ملتان ڈویژنز کے ارکان پارلیمنٹ کی بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی بھرپور تیاریاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا پارٹی متحد ہو کر الیکشن لڑے گی، ضرور کامیاب ہوں گے۔ لاہور سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت بارے وزیر اعظم کو بریف کیا۔ عثمان بزدار نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں کمی پر عمران خان کی تعریف کی۔ ملاقات میں صوبہ پنجاب کی انتظامی اور امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے عوام کے جان و مال اور مفادات کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بھی ملاقات ہوئی۔ سیاسی، حکومتی امور، یونیورسٹیز ریفارمز، آب پاک اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل بارے گفتگو کی گئی۔ چودھری محمد سرور نے GS پلس اسٹیٹس میں توسیع بارے یورپی نمائندوں سے ملاقات بارے بھی بتایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے GS پلس اسٹیٹس میں توسیع کے لیے گورنر پنجاب کی کوشش کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان کی گورنر ہاؤس میں پارٹی اراکین اسمبلی سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ پنجاب کے گورنر، وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی ملاقاتوں میں شریک رہے۔ ملاقاتوں کے دوران پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی بھرپور تیاریاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وفاقی اور صوبائی وزراء اراکین اسمبلی کو کارکنوں سے رابطوں کی ہدایت کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں کمی سمیت دیگر ریلیف کی بھی بھرپور تشہیر کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں پارٹی کے مخلص اور محنتی کارکنوں کو ٹکٹیں دی جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے رکن قومی اسمبلی سردار نصر اللہ درشک کی ملاقات بھی ہوئی۔ جنوبی پنجاب کی مجموعی سیاسی صورتحال اور جاری ترقیاتی اسکیموں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیاسی صورتحال کے تناظر میں وزیر اعظم نے مزید اتحادیوں سے رابطوں کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم کی جلد MQM اور بلوچستان میں عوامی پارٹی سمیت دیگر اتحادی قیادت سے ملاقات کا امکان ہے۔ عمران خان عوام کو ریلیف دینے کے لیے مزید اقدامات بھی کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے جیالوں کے 2 دن کے لانگ مارچ نے کپتان کو جھکا دیا، پیٹرول 10 روپے، بجلی 5 روپے سستی کر دی۔ یہ عمران خان کی نہیں PP کی کامیابی ہے۔ کٹ پتلی کے پاس 2 آپشنز ہیں، ہمارے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، دوسرا اگر ہمت ہے تو اسمبلی توڑ کر نئے الیکشن کرائیں اور میدان میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کریں۔ وہ سکر میں عوامی مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ جو 3 سال کہتا رہا کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کے 2 دن کی محنت کے نتیجے میں کٹ پتلی جھک گیا اور آپ کے پیٹرول کی بلوں میں 10
रुपए का कमी किया है, इलेक्ट्रिसिटी की बिल में 5 रुपए का कमी किया है, तो ये इमरान का कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेलों की कामयाबी है। इमरान खान को पैगाम भेजना चाहते हैं, जेलों को कभी ऐसा हिदायत नहीं देंगे कि कहीं यहाँ हमला करो, कहीं वहाँ हमला करो, कहीं पीटीवी पे हमला करो। हमारा जमहूरियत हथियार अदम एतमाद है। इमरान, तेरे लिए एक पैगाम है, हमारा पहुंचने से पहले 2 ऑप्शंस हैं, खुद इस्तीफा जमा करो, घर चले जाए। दूसरा ऑप्शन, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर हिम्मत है तो मैदान में आए, आमने सामना होगा, असेंबली डिसॉल्व करे, इलेक्शंस करवा दे, फैसला आवाम को करने दे। इमरान तो सदर जरदारी का जूता का बराबर है, सिलेक्टेड का मुकाबला पीपी से हो ही नहीं सकता। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिंध के हालात मुसलसल ख़राब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी से बेजार सिंधियों को मैदान में आना पड़ेगा। सूबे में मुआशी बदहाली अरूज पर है। वफाकी वज़ीर अली सैदी का कहना था कि बिलावल भुट्टो अपने वालिद से पूछें बैरून मुल्क जायदादें कैसे बनाई। वो नवाब शाह में मार्च से खिताब कर रहे थे। सिंध के लोगों, तुम समझते हो कि आजमाए हुए को कितनी दफा मजीद आजमाओगे, और अगर आपने आजमाइश पूरी कर ली है और कोई नई सिमत तलाश करना चाहते हो तो फिर आज फैसला कर लो। तुम्हारे अरमानों का सौदा कौन करता है? तुम्हारे मुस्तकबिल का सौदा कौन कर रहा है? तुम्हारे घरों का चिराग गुल कर रहा है तो कौन कर रहा है? तो फिर सर उठा के जीना सीखो, कब तक सर झुका के जियोगे? आज फैसला करो। मैं उस नए फैसले की कुव्वत का जज्बा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अगर बिलावल जरदारी वजीर आजम बन गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, बहुत लोग बाहर का वीजा लगा के मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। भी मैं बिलावल से पूछना चाहता हूं कि तुम ये पूछो अपने वालिद से कि अब्बा जान, ये जो आपने अरबों रुपए की एम्पायर खड़ी की है, शुगर मिलों के आप मालिक बन गए हैं, लंदन में अपार्टमेंट है, हाँ, एमिरेट्स हिल्स दुबई में बंगले हैं, बिल्डिंगें हैं दुबई में, ये माशाल्लाह कहां से मिला? हुकूमती रिलीफ बाइस तकलीफ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि दूसरों को घबराने के मशवरे देने वाले वज़ीर आज़म खुद घबरा गए। हुकूमती रिलीफ अवाम पर मजीद बोझ डालेगा और महंगाई बढ़ेगी। अपोजिशन ने अदम एतमाद की बात की तो झूठे वादे शुरू कर दिए। आलमी कीमतें बढ़ रही हैं, ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए कमी को कहां से पूरा करेंगे? आज़म साहब ने अवाम को ये खुशखबरी देने की कोशिश की कि हुकूमत महंगाई में कमी कर रही है। दूसरों को ना घबराने के मशवरे देने वाले अब खुद घबराए हुए हैं। 300-400 अरब के अजाफी कर्जे पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे। रुपया मजीद कमज़ोर होगा और मुल्क के अंदर हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। वो हुकूमत जो 4 साल अवाम को कुछ ना दे सकी, अपने आखिरी दिनों में अवाम को एक नाम निहाद रिलीफ देने की कोशिश करके चंद वोटें हासिल करने की कोशिश में मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है। पंजाबी का एक मुहावरा है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। डूबती हुई किश्ती को बचाने की नाकाम कोशिश है। ये पिछले 4 महीने में तकरीबन 40 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ा था, 13 दिन पहले 12 रुपये बढ़ा। तो आज ज़रा ये मैं समझा दें कि ये 10 रुपये कमी जो आपने दावा किया है या वादा किया है, ये कमी कहाँ से पूरी होगी, इसकी क्या वजूहात है? IMF का प्रोग्राम क्या आपने छोड़ दिया है? ये बातें उनको उस वक़्त याद आई जब अवाम का दबाव बढ़ा, जब अपोजिशन ने अदम एतमाद के ज़रिए हटाने की बात की। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने केबल्स ऑपरेटर्स के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी।
کمشنر کراچی اقبال میمن کے زیر صدارت کیبلز آپریٹرز ایسوسی ایشن کے الیکٹرک اور ٹیلی کام کمپنیوں کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ ایسوسی ایشن چیئرمین خالد آرائیں، وائس چیئرمین سعید شاہ، جنرل سیکرٹری غفران مشتبہ، سندھ کے صدر اخلاق احمد نے ملاقات کی۔ وفد نے کمشنر کو بتایا شہر میں پول سے کیبل کاٹ دی جاتی ہے جس سے آپریٹرز کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ کمشنر کراچی نے کیبل آپریٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے کہا شہریوں کے حقوق متاثر ہوں گے تو انتظامیہ ایکشن میں آئے گی۔